انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد صدق اور سچائی پر ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت مرتبہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 119 میں صادقین کو روز قیامت صدق کی وجہ سے جنت ملنے کی نوید کچھ یوں سنائی گئی ہے۔ آج قیامت کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع اور فائدہ دے گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس خلد بری میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 4 عادات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ 4 عادات یہ ہیں: امانت داری، صدق، حسن خلق اور حلال رزق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی و رسول نہ ماننے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جیسے القاب سے نوازا تھا۔ اس لیے بطور مسلمان ہمیں اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ اور اس کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ اے مدینے کے زائر خدا کے
جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ پیش کر رہے تھے عبدالشکور شیرازی صاحب، آج ہمارے ساتھ ہیں صبح سویرے پاکستان میں۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ صبح سویرے پاکستان دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے اور امید کرتے ہیں کہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اسی مناسبت سے چونکہ صبح سویرے پاکستان کو ہم نے ترتیب بھی ایسے ہی دیا ہے کہ ہم سوشل ایشو پر تو بات کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں جو ہمیں اس رمضان میں ہماری تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے جن ایلیمنٹ کا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہیں گے، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بالکل، اور آج کا پروگرام جو آپ کے لیے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہے باپ کی عظمت، باپ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مدرس ڈے تو ہم مناتے ہیں، وہیں ہم باپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ فادرز ڈے کا کانسیپٹ یا فادر، ایک باپ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے، اپنے کنبے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ 10 سے 11 کا گھنٹہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے جناب قول و فعل کا تضاد، کہتے کچھ ہیں ہم اور کرتے کچھ ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دوہری شخصیت کیوں ہے ہماری؟ ظاہر اور باطن میں فرق کیوں ہے؟ ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور تھینک یو جے ڈاٹ فار دس ونڈرفل وارڈروب۔ ابھی ہم رخ کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد کا، سہیل بھٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی ہاں بھٹی صاحب، السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ اور آج کی کیا آپ کے پاس خاص ایکسکلوزیو سٹوریز ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ آج جس طرح آپ نے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے بات کی، ایک بڑی ہماری اہم سٹوری جو کہ گزشتہ روز ہم نے کی تھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب سے متعلق، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا قول و فعل کا تضاد سامنے آئے، وہ بھی اپنے ہم ناظرین کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کریں گے۔ لیکن ٹاپ سٹوری اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے مطالبے کے اوپر ایک بڑا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد منی لانڈرنگ، اس کے ساتھ دہشت گردوں اور مذہبی تنظیموں اور کلیدہ مذہبی تنظیموں کو جو مالی امداد ملتی تھی اس کے روک تھام کے لیے ایک نیا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا ہے پاکستان میں، پہلی مرتبہ جو کہ FBR کے اندر قائم کیا گیا ہے، جس کا نام کراس بارڈر کرنسی موومنٹ ڈائریکٹوریٹ نام دیا گیا ہے۔ اس کے پہلے ڈائریکٹر تعینات کر دی گئے ہیں نوٹیفیکیشن کے مطابق عبدالوحید مروت، جو کہ پاکستان کسٹم سروس سے جن کا تعلق ہے، اور ایک اچھی شہرت کے حامل اور کمپیٹنٹ آفیسر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ ڈائریکٹوریٹ ہوگا جو پہلی مرتبہ قائم کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد افغانستان، ایران، بھارت بالخصوص اور اس کے ساتھ چین کے ساتھ جو کراس بارڈر جو ہمارے کرنسی موومنٹ ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھنا۔ یہ کسٹم کے اندر یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، کسٹم انٹیلیجنس کے اندر، اور اس کے ساتھ امریکی سفارتخانے کی اس کے اندر بڑی معاونت رہی ہے، ٹریننگ فراہم کی گئی اور مزید ٹریننگ بھی فراہم کی جائے گی تاکہ یہ ادارہ مؤثر طریقے سے کام کر سر انجام دے سکے۔ بنیادی طور کے اوپر جو صبح سویرے پاکستان کو دستاویز موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس ڈائریکٹوریٹ کے 11 مقاصد ہیں اسے قائم کرنے کے، جس کے اندر سیزر کی جانے والی کرنسی کا ڈیٹا بیس تیار کرنا اور سیزر کرنسی کو ڈیٹا کو FPR اور FMU فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ شیئر کرنا، سسپیشس ٹرانزیکشن کی ڈیٹا بیس تیار کرنا اور اس کے ساتھ ڈیٹا انالیسز اور رسک اسیسمنٹ اور بہت سے دیگر اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن امپورٹنٹ جو فیکٹر اس کے اندر شامل کیا گیا ہے وہ ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ بھی ہے، چونکہ افغانستان اور ایران کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بہت سے ایسے تاجر ہیں جو ان دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں
اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر اس تجارت کی آڑ میں منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی ایک بڑا سائنٹیفک طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے۔ نہ صرف کسٹم انٹیلیجنس کا سہارا لیا جائے گا بلکہ ایسے تاجروں کے لین دین کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی کہ کتنا مال انہوں نے منگوایا، جو مال انہوں نے منگوایا یا فروخت کیا اس کے ذرائع آمدن کیا تھے، اور جو سے ان کو آمدن حاصل ہوئی وہ کہاں خرچ کی گئی، تو اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فاٹا کے اندر بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے اندر بہت سی ایسی شکایات حالیہ دنوں میں موصول ہوئی جہاں پر منی لانڈرنگ کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور جس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر شاید تحقیقات بھی ہوں گی، تو ان سارے معاملات کو روکنے کے لیے اس ڈائریکٹوریٹ کا کلیدی کردار ہوگا۔ اس کے ساتھ جو اس کے اندر دیگر کچھ اہم پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں جو اس کے مقاصد کے اندر شامل ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت یہ ڈائریکٹوریٹ کارروائی کرے گا، اور اس کے اندر دہشت گردوں کو جو مالی امداد کو ملتی تھی وہ علاقائی سطح کے اوپر ہو یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر، دونوں سطح کے اوپر ان کو ملنے والی مالی امداد کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کسی بھی ثبوت ملنے کے نتیجے میں متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنے کے بعد ان کے خلاف باضابطہ طور کے اوپر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی جائے گی۔ اس ونگ کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا سماجی ادارہ جو مختلف خدمات سر انجام دیتا ہے اور اسے بھی کراس بارڈر اگر کرنسی موومنٹ کے ذریعے سے اسے کوئی ایسی امداد حاصل ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کا وہ باعث بنتا ہے، اس کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اقوام متحدہ کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیموں کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی، اور ان کو کوئی مالی امداد جو ماضی کے اندر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ مبینہ طور کے اوپر کراس بارڈر اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچتی تھی، اسے بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ اور امپورٹنٹ، اگر کسی ایسی پاکستان کے اندر پاکستان کی مفاد کے خلاف کرنے والی تنظیم کو اگر یہ رپورٹس ملی کہ اسے کسی عالمی سطح کے اوپر کسی ادارے کی جانب سے یا کسی تنظیم کی جانب سے مالی امداد مل رہی ہے، تو اس ڈائریکٹوریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرنیشنل کسٹمز کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اس متعلقہ ملک یا متعلقہ علاقے میں جو تنظیم موجود ہوگی اس کی معلومات بھی حاصل کر کے ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکے گی، اور اس کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکے گی۔ اختیارات اس کو بہت زیادہ وسیع دیے گئے ہیں، اور اس کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے اندر جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے 2 ونگ ہیں جو اس کو پہلے بھی انہوں نے ٹریننگ دی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر وہ مزید اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں گے اور اس کو ٹریننگ دیں گے تاکہ یہ ادارہ یہ ڈائریکٹوریٹ منی لانڈرنگ کے خلاف اور دہشت گردوں کو ملنے والی مالی امداد کے خلاف مؤثر طریقے سے کارروائیاں سر انجام دے سکے۔ صحیح۔ اچھا بھٹی صاحب، اگر کوئکلی آپ یہ بتا سکیں کہ ماضی میں اس طرح کی جتنی بھی ڈائریکٹریز یا پھر آرگنائزیشنز جن کو یہ اختیارات دیے گئے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے، ان میں اور اب جو ایک ڈائریکٹریٹ قائم کیا گیا ہے ان کے اختیارات میں کیا فرق ہے، خاص طور پر امپلیمنٹیشن کو لے کر، ہاؤ اسٹرکٹ اٹ ول بی؟ دیکھیے یہ اس کے اندر 2 بڑے واضح فرق ہیں۔ یہ ادارہ پہلی مرتبہ قائم کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو منی لانڈرنگ کے روک تھام کے لیے ادارے ہیں اس کے اندر ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان، مختلف بینکس، FIA، ان کے ذریعے سے جو ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے منی لانڈرنگ کو ہم لوگ مانیٹر کرتے تھے یا کارروائی کرتے تھے، تو زیادہ تر بینکنگ چینل کو استعمال کیا جاتا تھا یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے۔ لیکن یہ ڈائریکٹوریٹ جو گزشتہ 10 سالوں کے دوران ایک نئی پریکٹس سامنے آئی کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جو بینکنگ چینل کا استعمال نہیں کرتے، وہ حوالہ ہنڈی کا استعمال کرتے ہیں، یہ ٹریڈ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور بالخصوص افغانستان اور ایران اور بھارت سے متعلق بہت سی شکایات موصول ہوتی تھی کہ تجارت کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور مختلف تنظیموں کو مالی امداد پہنچتی ہے، اور اس کے اندر کوئی بینکنگ چینل استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ہائیلی اکوپڈ اور کمپیٹنٹ اور ویل ٹرینڈ ایک ایسا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا جائے جو بینکنگ چینل سے باہر بھی منی لانڈرنگ کی روک تھام کر سکے، اسے ڈیٹیکٹ کر سکے اور ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ تو یہ ڈائریکٹوریٹ جس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے پہلی مرتبہ کراس بارڈر منی موومنٹ کو مانیٹر کرے گا، اور جو مختلف لوگ مختلف حوالوں سے حوالہ ہنڈی اور تجارت کے آڑ میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور پاکستان کے مفاد کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کام کرنے والے مختلف گروپس کو، اداروں کو وہ مالی امداد فراہم کرتے تھے اور وہ بینکنگ چینل سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتے تھے، اب اس ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سے ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا، ان کو پکڑا جا سکے گا، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن کر کے پروسیکیوشن کر کے ان کا ٹرائل بھی کرایا جا سکے گا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے ذریعے سے۔ اس حوالے سے یہ اقدام خصوصی اہمیت کا حامل ہے جو ماضی میں ایک مسنگ تھی اس کی۔ بالکل، آل رائٹ
इट मीन्स कि ये जो इस दफ़ा जो स्टेप लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इसमें सजाएं भी हैं। जी बिल्कुल सही भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो जनाब, दीन इस्लाम में बाप का मकाम और मर्तबा क्या है, वालिद की अजमत को कैसे बयान किया गया है, और ये भी कि हमारे मुआशरे में जो मकाम और इज़्ज़त माँ को दी जाती है क्या वो बाप को भी दी जाती है। जिस तरह मदर्स डे बहुत एहतमाम के साथ, बड़ी हाइप के साथ मनाया जाता है, क्या फादर्स डे भी उसी तरह मनाया जाता है? और ख़ास तौर पर औलाद जितना करीब माँ के होती है क्या बाप के भी होती है। और आज हम ये भी गौर करेंगे कि अगर एक जो बाप है वो सब कुछ छोड़कर चला जाए और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूरे अहले खाना की, तो क्या उसके जो असरात होते हैं औलाद पर वो क्या होते हैं, इसका भी हम मुआवजा करेंगे। क्योंकि वालिद साहब की जो हमारे लिए कुर्बानियाँ होती हैं जिनको हम फरामोश कर देते हैं, कैसे वो अपना वक्त काटते हैं, कैसे वो सोसाइटी के साथ लड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी औलाद की ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। तो जनाब हमारे साथ पूरा पैनल होगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या अपने वालिद साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और अगर आप अपने बाप के लिए कोई अच्छा सा मैसेज भी दे सकते हैं तो उसके लिए भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपको तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब हैं और प्रोफेसर नौरीद फातिमा साहिबा लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर मुजाहिद साहब, दीन इस्लाम में बाप का मकाम और मर्तबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी तज़किरा फ़रमाया है, वालिदैन का तज़किरा फ़रमाया, वालिदैन के हुकूक़ बयान फ़रमाए, वालिदैन की अज़मत बयान की। जैसा कि हमारी सेगमेंट में बयान हो रहा था कि वो अहमियत हमारे मुआशरे में या आम तौर पर नहीं देते। हम देखते हैं कि वालदा की अज़मत के हवाले से मुख्तलिफ़ कलाम पेश किए जाते हैं, तरन्नुम के साथ भी हम सुनते रहते हैं, लेकिन वालिद के हवाले से वो जो आगे ही होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लेकिन वालिदा का जो मुकाम है उसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो बहुत हमारी अक्ल फ़हम सोच से वराउल वरा है। लेकिन इसके साथ साथ वालिद के मकाम की तरफ तवज्जो दिलाना भी इंतहाई ज़रूरी है, जैसा कि आज के मौजू के ज़रिए आप इस जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। कुरान करीम में जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, दोनों का तज़किरा एक साथ आया है बेशुमार मकामात पे। जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने ये फ़ैसला फ़रमा दिया और हुक्म दे दिया है कि सिर्फ़ उसकी इबादत करो और माँ और बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया उसके साथ ही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म भी अता फ़रमा दिया। तो यहाँ से वालिदैन के साथ माँ और बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक की अहमियत बयान हो रही है। और एक और अहम बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बाकायदा तौर पर वालिद की कसम भी इरशाद फरमाई, व वालिदिम व मा वलद। सूरा बलद में फरमाया कसम है वालिद की और जो उसने जना, यानी उसके बेटे की। तो इस वालिद से कौन मुराद है? मुफस्सिरीन कराम ने इस पे लिखा कि इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद हैं, और उनके बेटे से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। बहरहाल जो भी मुराद हों, लेकिन यहाँ पे ये वाज़े हो रहा है कि वालिद की जो है वो कसम इरशाद फरमाई गई, क्योंकि कायनात का जो आगाज़ है उसमें भी हम देखें तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। उन्हीं के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हवा को पैदा फरमाया, जो कि वालिदा पूरी कायनात की थी, उस बनी नौ इंसान की। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, वो भी जब अपने चचा को भी खिताब करते हैं तो या आबाती, बड़े प्यार से, तहम्मुल से, नरमी के साथ खिताब कर रहे हैं। और जो उनके लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इस्माइल का तज़किरा आया है, तो देखिए उन्होंने अपने वालिद की अज़मत का किस कदर ख्याल रखा और उनकी किस कदर फरमाबरदारी की कि हज़रत सैयदना इब्राहीम कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ कि ख्वाब में तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने आप को झुकाते हैं अपने वालिद की रज़ा के सामने
ان کی فرما برداری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے والد گرامی جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں والد کی نافرمانی کرنے والا نہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے والد گرامی کی فرما برداری کی۔ بالکل پروفیسر صاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہ والد کے مقام کو کیسے بیان کرتے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے کہ والد کی عظمت فضیلت کیا ہے؟ بہت شکریہ دعا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور جیسے جمیل بات کر رہے تھے کہ واقعی یہ نیگلیکٹڈ پورشن ہے کہ ہم جو حقوق کی تقسیم ہے اور جو مراتب ہیں ان کے حوالے سے ماں کو کچھ زیادہ ہی درجہ دے جاتے ہیں، اور کمپیریٹیولی ہم باپ کو اس طرح سے وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ اور وہ اکنالجمنٹ نہیں دیتے جو سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے فادرز ڈے منانے کی، تو بینگ اے مسلم، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ہم ٹرینڈ سیٹرز ہیں، ہم اندھی تقلید کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے والدین کو سلام کرنے سے، ان پر سلامتی کی دعا بھیجنے سے، مسکرا کر ان کے چہرے کو دیکھنے سے، اور ایک دفعہ مسکرانا صدقہ ہے، اور ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ حج کرنا آج کے دور میں کتنا مشکل ہو چکا ہے، لیکن جن کے پیرنٹس حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، ان کے پاس تو دن میں کئی ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ محبت سے ایک نظر مسکرا کے ماں باپ کے چہرے کو دیکھیں تو وہ حج کر لیں۔ پھر یہاں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ باپ کون کون ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ باپ ہے جس نے آپ کو جنم دیا، آپ جس کی اولاد ہیں۔ دوسرا، آپ کے حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے قریش کے رویے کی شکایت کی، اور آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میری نسبت سے، میری قرابت کے ساتھ محبت کرے گا وہی میرے ساتھ اصل محبت کرنے والا ہوگا، اور چچا باپ کے درجے میں ہے۔ اب یہاں دیکھیے چچا، تایا، ماموں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی باپ کا درجہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سسر کا درجہ قرآن کی نص سے، احادیث کے مطابق وہ بھی باپ کے درجے میں ہے۔ پھر استاد کا درجہ وہ بھی باپ کے درجے میں ہے۔ لیکن جو آپ کے گھر میں ہے، یہاں سے آپ کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، یہ آپ کا یونٹ ہے، یہاں سے وہ پیس، وہ لو، وہ کیئر، وہ افیکشن، وہ آپ سوسائٹی میں آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، یعنی اللہ کی رضا کو مشروط کر دیا والد کی رضامندی کے ساتھ۔ تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو کنفرنٹ کرنا، اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرنا، ماتھے پر شکن لانا، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں، وہاں اولاد کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک باپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام رکھے، اس کو رزق حلال کھلائے، اس کی اچھی تربیت کرے، ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے ایکسپیکٹ کرے کہ وہ اس کی ریگارڈ کرے گا، رسپیکٹ کرے گا۔ لیکن حدیث پاک کے مطابق اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی رسپیکٹ کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، جہاں ایک اچھی سائڈ ہے وہیں ایک ڈارکر سائڈ بھی ہے، جس طرح پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح اہتمام کے ساتھ اور ہائپ کے ساتھ فادرز ڈے ہمارے معاشرے میں نہیں منایا جاتا۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ والد کو وہ مقام، وہ عزت، وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا ہمارے معاشرے میں، بلکہ ان دی اینڈ پوری زندگی اتنا کچھ کرنے کے باوجود باپ کو ایک منٹ میں یہ سنا دیا جاتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ دور حاضر کا دیکھیں المیہ ہے۔ اسلام نے تو حقوق و فرائض دونوں کا تعین کر دیا، دونوں کے حقوق اکٹھے بیان فرمائے ہیں، اور بے شمار جگہوں پر والد کی خاص طور پر شان بھی بیان فرمائی۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے اسلام کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جو اب کا لفظ ہے یہ 119 بار آیا ہے۔ باپ کی جو عربی ہے وہ اب بھی ہے، 119 بار آیا ہے، اور اس کی جو جمع ہے آبا یہ 64 بار آئی ہے، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے اس لفظ کے حوالے سے۔ اور عربی میں باپ کے لیے ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے والد۔ تو یہ والی جو ہے یہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ واو وفا کرنے والا، الف آبیاری کرنے والا، لام لطف فرمانے والا، دال دستگیری کرنے والا۔ کیا بات ہے! اور والد
ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں دروازہ ہوتا ہے, بے شک اور اگر گھر کی عمارت میں دروازہ نہ ہو تو چور ڈاکو داخل ہو جاتے ہیں. بے شک. والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں ستون ہوتا ہے, اگر عمارت میں ستون نہ ہو تو عمارت کمزور ہو جاتی کمزور ہے. پڑتی ہے. والد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گھر کی عمارت میں چھت ہوتی ہے, چھت نہ ہو تو انسان موسمی کیفیات سے بچ نہیں سکتا, سردی اور گرمی سے بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے. اور والد کی مثال سورج کی مانند ہے, والدہ کی مثال چاند کی مانند ہے. چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے, سورج میں ذرا حرارت ہوتی ہے, تپش ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رہے دونوں کی ہے کہ یہ جی جس طرح زمین کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے, اسی طرح ہر گھر کا ایک چاند ہے ایک سورج ہے. تو جو سورج میں تپش ہے اس کو بھی نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. بالکل. سورج کی تپش کی وجہ سے ہی فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں. اسی طرح والد کی جو تپش ہے یا جلال ہوتا ہے, بعض اوقات غصہ ہوتا ہے اولاد پر, اس کی حرارت اور تپش کی وجہ سے اولاد کے حسن اخلاق کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی. اور اگر والد نہ ہو تو گھر میں غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں. سمجھانے اور کے چاند لیے اگر روشنی بھی لیتا ہے رات کے بالکل. وقت, میں مس نہ کر دوں یہ لائن کہ وہ بھی سورج سے ہی لیتا ہے. بڑی ایسے ہی. خوبصورت مثال. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. بڑی وضاحت سے بتا دی کہ والد کی کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن پروفیسر نوید صاحبہ, والد کے آج کے دور میں ہم بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے کیا کیا حقوق ہیں جو والد کے حقوق کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور جو بات آپ پوچھ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے, یہ اس کا بھی جواب ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تک وہ اویئرنیس ہی نہیں دی کہ آپ کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ احادیث اور قرآن کریم اس تمام کو اگر نچوڑیں تو یہ 10-15 اصول بنتے ہیں, جن کو میں ان شارٹ بتاتی ہوں. جی. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی خوراک کا خیال کرنا, پھر اس کے بعد اس کے لباس کا, والد کے لباس کا خیال کرنا, یہ بیٹے پر لازم ہے. بیٹیوں پر محبت اور خیال اتنا ہی واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت کا خیال کریں, کیونکہ ایک عورت کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 4 مردوں کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے, اور اس میں سر فہرست اس کا باپ ہے. تو وہ اپنے باپ کا شملہ کبھی نیچا نہ ہونے دے, کیونکہ وہ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں پیو سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو وہ جو سر کا تاج ہے نا وہ کبھی نیچا نہیں ہونا چاہیے, اور کیونکہ وہ پرایا دھن ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں, تو بیٹوں کے اوپر ان کی کیئر جو ہے وہ واجب ہے. اب داماد بھی بیٹے کے درجے میں آتا ہے. اب داماد یہ نہ سمجھیں کہ وہ اگر بیٹی کو بیاہ کے لے گئے ہیں تو اس کے کوئی فرائض نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی عزت اور اکرام کے اندر قرآن کہتا ہے کہ تم اف تک کا کلمہ نہ کہو, اور اب حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے چھوٹا کوئی کلمہ تحقیر ہوتا تو اللہ رب الکریم اس کو استعمال کرتے. یعنی آپ کو جسچر بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ کہ باپ کے آگے نہ چلا جائے, باپ کے پیچھے چلا جائے. لیکن یہاں اسلام نے نیچر کو بیسڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں کہ جب آپ سیڑھیاں اتر رہے ہوں تو آپ آگے چلیں, کہ اگر آپ کے والد جو ہیں بزرگ ہیں, اگر وہ کمزور ہیں, بیمار ہیں, تو مبادا گرنے کا خطرہ ہو, اور اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو وہ اوپر ہوں آپ پیچھے ہوں, فار کیئر. آج جو اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں, پاکستان کے اندر بھی کہیں کہیں اولڈ ہاؤسز دیکھنے میں آتے ہیں. یہ پاکستان کا, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ سارے حقوق ڈیفائن کر دے گا. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے مال لینا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کے باپ کو بلوائیے. اس کا والد جب گھر سے چلا اور اس کو معاملہ پتہ چلا تو وہ سارا راستہ جو ہے وہ دل گرفتہ ہو کر آیا, اور کچھ اشعار اس کے ذہن میں مچلتے رہے. جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صحابی پہنچے, آپ نے پوچھا کہ یہ تیرا بیٹا کہتا ہے کہ تو اس کا مال لینے والا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اتنا پوچھیں کہ میں جو مال لیتا ہوں وہ کما کر کس نے دیا ہے, اور دوسری بات کہ ہمیں اپنی ذات اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے علاوہ, کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, تو میں اپنی بہنوں کے علاوہ اور کس پر خرچ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک. اور اس بیٹے سے پوچھا
اس سے پوچھنے سے پہلے والد سے کہا کہ وہ جو اشعار تمہارے ذہن میں تھے وہ بتاؤ، اور وہ رو رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوا تھا میں نے کتنی خوشی منائی تھی، میں نے کتنے ارمان سوچے تھے، پھر اس کے بعد میں نے اس کی اپنے خون سے، جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آبیاری کی سختیاں برداشت کی، یہ جب بیمار ہوتا تھا میں پوری رات جو ہے وہ بے چین رہتا تھا، حتیٰ کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرا بیٹا بیمار نہیں ہوا، میں بیمار ہو گیا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے آج اس کو اپنا مال اور اپنا خون سینچ کر اتنا بڑا کیا ہے، اور آج یہ سخت روی میرے ساتھ اختیار کرتا ہے، میرے ساتھ درست لہجہ، اور جس کو میں نے بولنا سکھایا وہ میرے اوپر جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ بات سنی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور آپ نے اس لڑکے کو سختی سے پکڑ کر فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور یہ کلمہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آج اس دنیا کے اندر پاکستان میں اسپیشلی ہم اپنے بچوں کی، اپنے کلچر کی بات کریں گے کہ ان کو جانا چاہیے اس جو ہے سیرت نبوی کے ایک پہلو کی طرف اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہم اس سوسائٹی سے وہ جو ایک ادب کا، پیار کا، ملاحت کا وہ جو ایک کلچر ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو دے سکیں۔ کیونکہ کسی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو نہر میں پھینکنے گیا تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے یہاں نہ پھینکنا، مجھے تھوڑا ہٹا کے پھینکو، کیونکہ یہاں تو میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو یہ جو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دکھا دے۔ بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، شبیر صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شبیر صاحب۔ میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ماں جو دنیا کی ایک عظیم ہستی ہے، باپ اس کے بھی صدقہ سائی ہے۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ شبیر صاحب، لاہور سے کال کیا آپ نے۔ کالج بھی واقعی یہ پیار اور محبت کا یہ جو رشتہ ہے۔ اچھا ایک المیہ اور بھی ہے کہ جب باپ کا سایہ سر پر ہے تو ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، اور جب وہ سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر ہمیں بہت یاد آتا ہے ہمارا باپ، اس کی ہر بات، اس کی تربیت، ہر چیز زندگی میں جو ہے وہ بڑی ستاتی ہے، پھر اتنی یاد آتی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم پہلے سے ہی ان احساسات کو، جذبات کو، ان آداب کو اپنے اندر اپنا لیں، اور وہی آپ کے والی بات کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ایک حدیث پاک ہے کہ ہلاک حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور 3 اشخاص کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کو ماہ رمضان المبارک میسر آئے اور وہ اس میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کا اور رضا کا حقدار نہ بنے۔ اور تیسرا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ فرمایا کہ جس کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور بڑھاپے کی عمر کو وہ پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ خرید لے۔ تو میرا خیال ہے کہ جاگ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ جو دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کالر ہیں جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں۔ جی السلام علیکم، اب نام میں آپ کا پوچھ نہیں سکتی، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری تفسیر سے تھوڑی سی بات سنیں کہ کیا ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ہوتی ہے؟ جو باپ برسر روزگار ہو، 40 ایکڑ کا مالک ہو، تو کہہ دے کہ بچوں کو لے کے ماں کے باپ کے گھر چلی جاؤ اور ان کو پالو، 4 بچے 5 اس کی جھولی میں ڈال دے، اور آپ 40 ایکڑ پہ بیٹھا رہے، دل کرے تو آ کے خرچہ دے جائے، دل کرے تو نہ آئے، 2 ماہ پوچھے نہ، ماں ساری ذمہ داری نبھائے، جوان کرے، پالے پڑھائے، تو پھر بھی ذمہ داری ماں کیا کرے؟ یہ دے دیں رتبہ ماں کو، یہ غلط ہے۔ جو باپ ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے کیا حق ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ جو اسکالر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، میری باتیں کانپ گئی ہیں، میری آواز کانپ گئی ہے، میں 30 سال کی 35 سال کی یہ منزل کاٹ رہی ہوں۔ میں نے بیٹیاں بیاہ دی، بچے جوان کر دیے، ان کو میں نے انجینئر بنا دیا، میں کرائے کے مکانوں میں رول رہی ہوں۔ جس کے پاس 40 ایکڑ زمین ہو تو وہ کہے کب جوان ہو گئے ہو، اب کھاؤ، اپنا پکاؤ کھاؤ، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ ماں کو اور بچوں کو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ ماں گناہگار تو نہیں ہے نا۔ آپ کا دکھ آپ کی آواز سے جھلک رہا ہے، اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں
ظاہر ہے جب ہم باپ کی عظمت پر بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں ایسے بگاڑ ہیں، وہی بات جب دین سے دوری اولاد کی بھی ہو سکتی ہے اور دین سے دور وہ والد بھی ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو معاشرے کے رحم و کرم پر اور ایک نہتی عورت جسے ماں کہا جاتا ہے اس کے سہارے پہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جو مالی انتظامات ہیں گھر کے مالی حوالے سے خاص طور پہ وہ والد کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے، وہ والدہ کی ذمہ داری نہیں، والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کے لیے جو رہائش ہے اور دیگر جو سہولتیں ہیں زندگی گزارنے کی وہ مہیا کرے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ والد کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی اور جتنے مالی معاملات ہیں اور باقی ساری زندگی گزارنے کی سہولیات انہیں بہم پہنچانا. لیکن اگر وہ باپ جو یہ سب نہیں کرتا پیسہ ہونے کے باوجود، جس طرح کالر بھی تھی ہمارے ساتھ اور ان کا ایک سوال تھا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب آپ سے لیں گے. Stay with us. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جناب. اور بریک سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے باپ کی عظمت کے حوالے سے، باپ کے مقام کے حوالے سے، اور لاسٹ کالر جو ایک سوال چھوڑ گئی تھیں جس کا جواب ڈاکٹر صاحب ابھی دیں گے، اس سے پہلے میں ہمیں جو مزید مہمانوں نے جوائن کیا ہے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. مشیت قاسمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر نفسیات ہیں آپ، اور ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اس میں ہم بیسکلی بات کریں گے دوہری شخصیت کی، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول و فعل میں تضاد کیوں ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو باپ کی عظمت مقام کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم پہلے کمپلیٹ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب انہی کالر کا جواب آپ دے دیجئے کہ اسلام کی طرح کیا کہتا ہے، کتنی سخت سزا ہے اس چیز کی کہ اگر ایک شخص جو ایک ماں کو 4-5 بچوں کے ساتھ بے سہارا چھوڑ جاتا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہو تو اس صورت میں اس کی سزا کیا ہے؟ ظاہر ہے جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرتا اور حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جو اس کی زوجہ ہے اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش کا انتظام، اس کے لباس کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ اس پر فرض ہے. جیسا کہ ہماری بریک میں بات ہو رہی تھی کہ نکاح کرنا سنت ہے، یہ سنت تو ادا کر لی اور جو فرائض ہیں ان سے منہ موڑ رہے ہیں. اب فرائض کی طرف بھی تو آئیں، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے فرمایا کہ جو یہ فرائض ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے پھر اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے لیے جو مالی معاملات ہیں اور جو زندگی گزارنے کی سہولتیں ہیں وہ انہیں بہم پہنچانا، یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے. تربیت کرنا والد کی ذمہ داری ہے، ان کو جو علم ہے خاص طور پہ جو فرائض کا علم ہے وہ دینا. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ خود اولاد کو خود سے دور کیا جا رہا ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہوتا ہے پھر ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی. پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں. والدین کے حقوق میں سے زندگی میں تو بہت سے ہیں، والد کے بھی والدہ کے بھی، جب ان کا وصال ہو جائے اس کے بعد بھی حقوق ہیں. ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کیا بات، ان کے جنازے میں شرکت کرے گا بیٹا. اور جو ہے جو ان کے معاملات ہیں غسل کے، والد کا وصال ہو گیا تو غسل کے معاملات بیٹے کے ذمہ ہیں. بیٹا کیسے ادا کرے گا؟ والد نے تو اس کی تربیت کی نہیں، نہ تربیت کرنے کے مواقع بہم پہنچائے. اب وہ جنازے میں والد کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی. اب وہ یعنی ایک طرح کا دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو کہ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں پڑھ رہا، دعا نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا. تو یہ گیپ کہاں پہ ہے؟ جی گیپ کہاں پہ ہے؟ گیپ بعض اوقات یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں والدین کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر رہے اور پھر یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں. جب ہم نے والدین کے طور پہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں؟ مطلب کہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ والدین کو چاہیے پہلے اولاد کے حقوق ادا کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی ان کے حقوق ادا کرے گی. باقاعدہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بالکل وہی بات نورید والی جس طرح آپ پہلے کہہ رہی تھیں
اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا یہ معاملہ ہے, باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کا اپنے والد صاحب کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, اور آپ کو کوئی بات ان کی یاد آتی ہے, یا کوئی بہت آپ نے اپنی زندگی میں, آپ اگر ایک تربیت کے ایلیمنٹ کو دیکھیں تو آپ کا یہ بڑا پارٹ میرے والد صاحب کے کنٹریبیوشن کا؟ بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. میں اپنے والد کے لیے اتنا کہوں گی کہ میرا اچھا نام رکھنے سے لے کر میری ذات کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان میں اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے والد صاحب کا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور پھر میرے والد وہ والد ہیں جنہوں نے 5 بیٹیوں کے تانے اس سوسائٹی سے سنے اور مجھ جیسی ایک نالائق بیٹی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حج کروائے. ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. قرآن کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کیا ہوتا ہے؟ اس کے 3 درجے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ریلیشن شپ کے. پہلا یہ کہ اگر آپ اس ریلیشن شپ پہ نہیں جا رہے تو آپ زیادتی کر رہے ہیں تو وہ ظلم کے درجے میں آ جائے گا. اگر ایکول کر رہے ہیں تو وہ عدل کے درجے میں آئے گا. لیکن اگر جتنا اچھا سلوک انہوں نے کیا ہے اگر اس سے بہتر کر رہے ہیں تو وہ احسان ہے. اور دس از ناٹ پاسبل کہ کوئی اپنے باپ یا ماں کا حق ادا کر سکے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے لیے دعا کرو اور پھر درود پڑھیں, کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے ایک فرشتہ اللہ نے ایسا مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس شخص کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ لے کر میری جو ہے وہ مزار پاک پہ مجھے پہنچاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے والد نے میری تربیت میں جو کمیاں رہ گئیں وہ میری ذات کی وجہ سے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں رزق حلال کھلایا, ہماری اچھی تربیت کی. وہ جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش اور پھر بلوغت کے بعد ان کی شادی, تو انہوں نے اپنے حق سے کہیں بڑھ کے ہم پہ احسان کیا, اپنی پہنچ اپنی استطاعت سے بڑھ کے. لیکن ہم ان کا کبھی بھی حق نہ ادا کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے. بس اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. اور جو میں ایک بات کہوں گی کہ جو بچے ہماری بات سن رہے ہیں جن کے پیرنٹس زندہ ہیں وہ کائنڈلی اپنے اس حق کو پہچانیں, اپنے فرض کو پہچانیں اور ہاں دیر مت کریں. بالکل. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. مشیت صاحبہ آپ سے کویسچن کرنا چاہوں گا اسی سے ریلیٹڈ کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک بات کہی جاتی ہے, بہت زیادہ پرسنٹیج ہے ایسے اولاد کی, خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, جو اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ ہوں, جیسے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور جب معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا اور طرح طرح کی باتیں ان کے کانوں میں پڑتی ہیں تو وہ ان سارے ایلیمنٹس کو بھول جاتے ہیں جو ان کے باپ کی قربانیاں ان کے لیے ہوتی ہیں, لیکن ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ کے خیال میں واٹس دا سائیکی بیہائنڈ؟ اور یہ بھی بتائیے گا آپ کی اپنے والد کے ساتھ کس طرح کی اٹیچمنٹ ہے؟ وعلیکم السلام. جی ضرور. جی سب سے پہلی بات یہ کہ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر اگر ہم دیکھیں یا سائیکلوجیکل فیکٹرز کیا ہیں کسی بھی ایک شخص کے کہ وہ اتنا فرسٹریٹڈ میں کہوں گی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جبکہ اگر اپنے گریبان میں جھانکا جائے ایک نارمل ہیومن بینگ جس کو اپنی زندگی کا تھوڑا سا خلاصہ پتہ ہو تو وہ شاید یہ سوال نہیں کرے گا. کہیں نہ کہیں وہ شخص کسی سائیکلوجیکل النس کا ہی شکار ہے کہ اگر وہ اپنے والد سے خاص طور پہ, کیونکہ والد ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے زندگی سٹارٹ ہونے سے پہلے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اولاد کی پرورش کے لیے ہی اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. اور پھر جو ہے یہ بہت جو ہے ڈیلیما ہے ہماری سوسائٹی کا, بہت سے کیسز آتے ہیں پیرنٹس جو ہیں اسی وجہ سے بہت سارے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا اور لیک آف سوشل انٹرسٹ کا, کہ ان کے بچے ان کو کویسچن کرتے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی ان سب لوگوں کو کہ یہ سوال کرنے سے پہلے کچھ خود بھی کر کے دیکھیے اور پھر کمپیریزن میں دیکھیے ہمیشہ والدین کا جو پلہ ہے
ہے وہ زیادہ ہی ہوگا, ان کی کنٹریبیوشن آپ کی لائف کو بیٹر بنانے میں زیادہ ہی ہوگی. جیسے آپ نے پوچھا کہ میرا اپنے فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے باپ سے نوازا ہے, ایسے گھر میں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میرے فادر بہت پولائٹ انسان, بہت فرینڈلی, بہت ہمبل, اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے کبھی بڑے بہن بھائیوں سے, کبھی اپنے پیرنٹس سے بے لوس انکنڈیشنل ہر ایک کے ساتھ انہوں نے نیکی, جس کا صلہ ان کو کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقوں سے تو دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان نہیں دے پاتے. لیکن ہم نے ان سے ہمیشہ یہی سیکھا کہ بیٹا صبر کرو, کسی کے ساتھ برائی مت کرو, اور اپنی طرف سے اچھا کرو. میں ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں کہ سید فیملی ہے, ہماری بیٹیوں کو اتنا پڑھنا الاؤ نہیں ہے, تو میں نے انگلینڈ تک جا کر اپنی پڑھائی حاصل کی جسٹ بیکاز آف مائی فادر, کہ ہی واز ویری سپورٹیو, اینڈ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں تو پڑھنا چاہتی ہے, اور وہ مجھے ہمیشہ بیٹا بلاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ تم پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھو. اور کبھی انہوں نے اس چیز میں کمپیریزن نہیں کیا کہ یہ بیٹی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, ان پہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور شاید یہ زیادہ ان کو فریڈم دے رہے ہیں, انہوں نے سر پہ چڑھا لی ہیں بیٹیاں. بالکل, وہ بھی ایک میڈم بھی بات کر رہی تھی, تو یہ ہماری سوسائٹی ہے, کہتے ہیں لوگ ایسا. اور بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بہت ماڈرن لوگ ہیں, یہ بیٹیوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. although my father is also living in UK, جی پڑھا رہے ہیں تو اتنا خرچ کر رہے ہیں, لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ ایک باپ ہی کر سکتا ہے. اگر ایک عورت اپنی زندگی میں دیکھے تو اس کا جو سپر مین ہے, جو اس کا سپر ہیرو ہے, وہ اس کا فادر ہے. جتنا پیار اس کو اس کا باپ کر سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی اور شخص, خواہ اس کا بیٹا بھی ہو, وہ اتنا پیار اس کو نہیں کر سکتا. تو میں اپنے فادر کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آئی مس یو اے لاٹ پاپا, اور انشاءاللہ میں جلدی آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت سلامتی دے, اور ہم سب آپ کے بہت زیادہ مشکور اور احسان مند ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارے لیے اپنی پوری لائف لگائی ہے, اور کاش ہم اس کا 1% بھی آپ کے لیے کر پائیں. آمین. بس وہی جیسے کالر بھی ایک تھی, اگین اس کو کوٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب والدین کا اتنا پازیٹیو رول ہوتا ہے, اور والد کا اتنا پازیٹیو رول ہوتا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی باتوں کو نظر انداز کر کے جو والد اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچاتا ہے, تو وہ بیٹیاں پھر ایسے ہی ماں باپ کے لیے دعا گو ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کی اٹیچمنٹ اپنے والد صاحب سے کس طرح کی ہے؟ جی, میں نے تو ان کو دیکھا اپنے والد گرامی کو کہ وہ گھر میں قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اور ترجمہ کنز الایمان, یہ قرآن پاک کے ترجمے کا نام ہے, اور ساتھ اس کے مختصر تفسیر خزائن العرفان وہ پڑھتے, اور ساتھ اس کے پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرتے جاتے. تو تب سے میرا بھی قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق بن گیا, شاید 6 7ویں کلاس کی بات ہے, اور آج تک الحمدللہ ویسے ہی اس تعلق میں مزید پختگی آئی ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے جتنا پڑھنا ہے پڑھو, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں, اور مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا جملہ تھا. ظاہر ہے انسان بعض اوقات سوچتا ہے پڑھنے کے دوران یا جب ترقی کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے کہ مالی طور پہ مشکل پیش نہ آئے, لیکن جب یہ اس کو لفظ جو جملہ سہارا دیتا ہے کہ کسی نے مجھے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ نے جو پڑھنا ہے پڑھو, میری طرف سے اجازت ہے. تو ظاہر ہے وہ پیار محبت اور وہ ان کا آج تک جو ہے الحمدللہ جاری و ساری ہے, حیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے والد دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں پھر بھی ہمارا ان پر حق ہے, تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ایک تو ہمیں اپنے جو والدین حیات ہیں, والد حیات ہیں, آپ دونوں سے سوال ہے, پہلے آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. دعا ایک سوال میں کرنا چاہ رہی تھی, دعا کرنی چاہیے, اور جو والد ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس دنیا میں ہمیں ان کا حق کس طرح سے ادا کرنا چاہیے دعا کے ذریعے. جی, میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. وہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں مشیت صاحبہ. جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی دعا کہ جیسے ابھی آئی ایم ان میرڈ, تو آئی ہیو نو آئیڈیا, آپ ماشاء اللہ سے میرڈ ہیں, تو آپ کی اپنے فادر کے ساتھ کیسی بانڈنگ ہے, اور اب جیسے آپ اپنے ان لاز گھر چلی گئی ہیں تو اب آپ کو فادر کے ساتھ کیسا, مطلب آپ کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں ان کو لے کر, تو اس کے بارے میں آپ سے وہ جب آپ نے جواب دیا تو میں اس کو کنکلوڈ کر رہی تھی. ڈیفینیٹ وہ میری فیلنگس تھی اپنے فادر کے لیے, میں ان کو اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں بتا سکی. ظاہر ہے میں اگر آج اس جگہ پر ہوں تو میرے والد کی سپورٹ ہے, اور میرے والد بہت سادہ انسان ہیں,
اتنی زیادہ ان کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی, وہ جیسے آپ بتا رہی تھی اس سے مجھے یاد آ گیا, وہ بھی ہم 3 بہنیں ہیں تو وہ ہمیں بیٹا ہی کہتے ہیں, کبھی انہوں نے بیٹی نہیں کہا. تو جب لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ ان کو پڑھا لی, انہوں نے کرنا کیا ہے, کرنی تو شادی ہے اور جا کر چولہا ہی جلانا ہے, تو اس میں میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, دیکھنا میرے یہ بیٹے ہیں. تو اس لیے والد صاحب, اور شادی کے بعد آپ نے پوچھا تو ماشاءاللہ میرے جو سسر ہیں ان کی ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے انکل مت کہا کرو, کیونکہ میں انہیں انکل کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کا نا والد ہوں. تو میرے والد اور آگے جو میں ٹرانسفر ہوئی تو ظاہر ہے ایک فیلنگز ہوتی ہیں. اب مجھے اپنے پیرنٹس زیادہ یاد آتے ہیں, اور میرے ابو میں انہیں دن میں 2-3 دفعہ کالز کرتی رہتی ہوں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں, لڑکی وہ آپ کی بیٹی, بہن, بہو, جس بھی صورت میں ہے, اٹیچمنٹ زیادہ ہے. یس. اچھا, بیٹے کے ساتھ باپ کا نا ایک انٹولڈ پیار ہوتا ہے, ایک آپ یہ کہہ لیں جس کا اظہار نہیں کیا جاتا, لیکن پھر بھی وہ پیار بڑا زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ شاید باپ جتنا اس کے اندر ایک اسٹرکٹنس کا مادہ ہوتا ہے, بیٹے میں بھی وہی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. وہی سورج والی بات آپ کہہ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے پہلے پروفیسر صاحبہ مسز حمید پوچھ رہی تھی کہ ان کی جو بہو ہیں وہ اس طرح سے خیال نہیں رکھتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تو کیا ایک عورت کو اس طرح سے کرنا چاہیے؟ اور پھر اس صورت میں ان کے بیٹے کا پھر والد ہوئے وہ ان بچوں کے, تو ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم شادی کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی, تو اسلام نے ہمیں سلیکشن آف اسپاؤس کے لیے کچھ پیرامیٹرز دیے ہیں, اور ان میں جو ہمیں حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت, اس کا حسب نسب, اس کا مال یا اس کی دینداری, ان 4 چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ دینداری کو, جو اسلام سے, جو دین اسلام سے اس کی اٹیچمنٹ ہے, اور جتنی اس کے پاس نالج ہے, جتنی عمل کی قوت ہے, اس کو پریفرنس کریں. جب آپ اس کو پریفر کریں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے والی نہ ہو. اور پھر آپ جب رشتہ کرتے ہیں تو آپ ایک لڑکی کی ظاہر کو دیکھتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایز اے وائف یا ایز اے مدر یہ کیسے جو ہے آ کے ٹریٹ کرے گی. اچھا, ایک اور کالر کا جو سوال تھا کہ ان کے والد صاحب کی, میں چاہوں گا مجاہد صاحب آپ اس کا جواب دے دیں, کہ جو جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو بالکل وہ دیکھ رہے تھے, وہ کہہ رہے بالکل کبھی ذہن سے ہٹتا ہی نہیں ہے, نظروں کے سامنے رہتا ہے یہ سارا جو واقعہ تھا جو انہوں نے دیکھا, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ, کوئی عمل جو؟ دیکھیں, یہ تو ان کی اپنے والد صاحب کے ساتھ محبت کی دلیل ہے, اور یہ انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان پہ انسان کا بس نہیں چلتا. لیکن میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب وہ کیفیت یاد آئے تو حسب توفیق جو وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ ذکر اذکار, قرآن پاک کی آیات وغیرہ, وہ پڑھ کے اپنے والد کو ایصال ثواب کر دیں. اس سے ان کو بھی راحت ملے گی اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دلی طور پر سکون ہو جائے گا. کچھ بھی پڑھ لیں تو دونوں طرف جو ہے وہ اس سیگمنٹ کو کلوز کر رہے ہیں, بریک پر جانا ہے. اسما کا بھی جواب دیتے ہیں جو کہہ رہی تھی کہ ان کے شوہر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, اب وہ اپنے والدین کو لک آفٹر کر رہے ہیں, لیکن ان کے دل سے محبت اتر گئی ہے. تو وہ کیا پڑھیں ہیں ایسا کہ والدین کے لیے محبت جو ہے وہ دوبارہ سے ان کے دل میں؟ زیادتی والدین کی طرف سے ہوئی ہے تو یہ بتایا گیا ہے حدیث شریف میں کہ اگر آپ کے والدین کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو گئی تو آپ اس کو درگزر کریں, پھر بھی ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا اور مستحسن ہی ہونا چاہیے. آپ کی طرف سے کوئی اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں, لیکن آپ کی طرف سے کمی بیشی ہوئی تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر ایک طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. بالکل صحیح. آپ اپنا حسن سلوک جاری ہو ساری. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کال و فعل کے تضاد کی. کہتے کچھ ہیں ہم, کرتے کچھ ہیں, ظاہر اور باطن ایک کیوں نہیں, ہمارا کیوں تضادات ہیں؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جناب. کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہیں, ظاہر اور باطن کا نہ ختم ہونے والا تضاد اب اتنا بڑھ چکا ہے ہماری سوسائٹی میں. مرشد صاحبہ, آپ سے ہی سب سے پہلا سوال, اور وہ سوال بڑا سمپل سا ہے, چہرے پہ ایک اور چہرہ کیسے سجا لیتے ہیں؟ کیا جواب دیں گی آپ اس کا؟ بالکل, اس کا جواب تو بہت لمبا ہونا چاہیے, 2-3 پروگرام اس میں لگنے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ
बेसिक अगर चीज़ की जाए तो आपको पता है एक स्टडी बताती है कि 60% जो लोग हैं वो 10 मिनट के अंदर एक झूठ लाजमी बोलते हैं। एक रिसर्च ने ये चीज़ साबित की कि इस कदर हमारे कोलोफेल में तजाद की रेशो बढ़ चुकी है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक और फ़नी फैक्ट है कि 52% लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट के पास आके इट्स अ कंपल्शन ना कि हम सच बोलें, क्योंकि सच बताएंगे तो ही हल निकलेगा। लोग 52% हमारे पास आकर भी झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोलते हैं, ये भी एक रिसर्च ने बताया। अब बात क्या है कि आया कोलोफेल में तजाद जो है उसके पीछे क्या पैथोलॉजी है, क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हैं और आखिर क्यों, क्या वजूहात हैं कि हम ये करने पर मजबूर हो जाते हैं। Exactly. अब कुछ लोग जो हैं आदतन झूठ बोलते हैं, तो उनको कहा जाता है जी जो आदतन झूठ बोल रहे हैं ना वो इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर कुछ लोग हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अब ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं क्यों बोला जा रहा है झूठ, क्यों कोलोफेल में तजाद लाया जा रहा है। अब कुछ लोग अपना नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि ख़ुद से कोई एक ऐसी स्टोरी बना दी और हमने लोगों को बोल दी ताकि वो ये समझें कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही सच है। फिर एक और आ जाती है सोशियोपैथ लोग आ जाते हैं, वो क्या करते हैं कि विदाउट एनी रीज़न, कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है झूठ बोलने की, लेकिन वो झूठ बोलते हैं आदतन। और फिर उसके अंदर क्या है कि जो झूठ वो बोल रहे हैं ना वो इतनी सफाई से बोलते हैं, अगेन उनको भी पकड़ना या उनके झूठ को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की कि कोलोफेल में अगर हम तजाद एक तो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम इस्लामिक हमारे अगर रिलीजन के ऊपर आ जाते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर एक महीना भी इट्स अ टिप। मशीद साहबा जैसे आप बता रही हैं परसेंटेज भी बताइए, लोग ऐसा करते क्यों हैं? उनके पीछे क्या उनकी कुछ महरूमियाँ होती हैं या सोसाइटी का प्रेशर होता है खास इशू को लेकर कि उन्हें स्टोरी घड़नी पड़ती है? उसके पीछे रीज़न क्या होती है एक्चुअली? बिल्कुल मैं रीज़न्स बता रही हूँ ना कि किसी को नुकसान पहुँचाना रीज़न है। रीज़न है कि हम चाह रहे हैं किसी की पॉपुलैरिटी को कम करें, कोई हमसे आगे ना निकल जाए, कोई महरूमी का हम शिकार हैं। हमें पता है कि अगर हमने झूठ का सहारा ना लिया तो उस शख्स को शायद हम नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए लोग झूठ का सहारा लेते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। फिर एक और चीज़ क्या है कि अपना मुफाद हासिल करने के लिए, जैसे अगर हम आ जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर तो प्रोफेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा होती है। हम ये चाहते हैं कि किसी और को लेट डाउन करें और ख़ुद आगे निकलने के लिए हम एक इस ट्रिक को यूज़ करते हैं झूठ को। और एक और सबसे बड़ी जो फैक्ट बात है कि जो भी शख्स झूठ बोलता है वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं होता कि अनकॉन्शियसली आप झूठ बोल रहे हैं, ये कोई भी जी। मुझे आप जो पॉइंट्स इसमें रेज हो रहे हैं उसमें जो सबसे डायरेक्टली रिलेशन तजाद का और कोलोफेल में तजाद का या दोहरी शख्सियत का हो रहा है डायरेक्टली, वो हो रहा है झूठ से, मुनाफकत से। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? जी आपका कमेंट लेना चाहूँगा मैं, मुशीद फिर आप पे आएंगे कि डॉक्टर साहब क्या वजह क्या है? इस्लाम से दूरी तो इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम से हम जितना दूर होते जाएंगे ये चीज़ें, ये बुराइयां सरायत करती जाएंगी हमारे माशरे में। लेकिन हमारे माशरे में देखें इस्लाम हमारी नमाज को, ज़कात, रोज़ा, इन सारी चीज़ों को बड़ा भरपूर तरीके से हम मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। तो क्या अहकामात हैं इस्लाम और दीन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो जो कहते हो वो करते क्यों नहीं। एक दूसरे मकाम पर उलमाए यहूद की मजम्मत की। उनका क्या काम था कि दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते थे लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया, वतनसौना अनफुसकुम, अपने आप को तुम भूले बैठे हो और दूसरों को हर नेक काम का मशवरा देते रहते हो। और तीसरे मकाम पर जिनकी मजम्मत की गई वो शुअरा, शायरी में आपको पता है ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं, वो शुअरा के जो बात कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, उनकी भी कुरान पाक में सूरह शूरा में मजम्मत की गई है। असल में बात ये है कि एक है कौल, एक है अमल और एक है कल्ब। सिर्फ कौल अमल से आगे भी एक बात है, वो कल्ब है, दिल। ठीक है।
جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کریں اور اس چیز پر دل بھی اس کا ہمارا ساتھ دے عمل میں. قول کا ساتھ عمل دے, عمل کا ساتھ قلب دے, یعنی ہمارا حسن نیت ہو, اخلاص ہو, تو پھر جو معاملہ ہے پایہ تکمیل پر پہنچتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہزار خوف ہو, ورنہ جی اگر عمل اور جو ہم کر رہے ہیں وہ ساتھ نہیں, دل ساتھ نہیں دیتا تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھی ایک طرح کی منافقت ہو گئی اور اس کا اجر نہیں ہے. مطلب اگر اخلاص شامل نہیں ہے کسی عمل میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے یہ ظاہری اعمال نہیں دیکھتا یا قبول نہیں کرتا, دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اسلام نے تو یہ سارے معاملات ہمیں بتا دیے ہیں کہ قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, ورنہ انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھے گا. بے شک. عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اس کی کسی کی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں, سنتے 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 اس کے فین ہو جاتے ہیں, اور جب اس کو عملی زندگی میں دیکھتے ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ کسی مذہبی شخصیت کا ہو تو نعوذ باللہ بعض اوقات اسلام سے بھی روگردانی کرنے لگتے ہیں کہ جی اسلام میں ایسے ہے, حالانکہ اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں, نقص نہیں ہے. جو سامنے آپ کے شخص نظر آ رہا ہے قصور اس کا ہے. تو ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات کو دیکھنا چاہیے. اگر کسی میں عیب ہے, قول عمل میں تضاد ہے, اس کی وجہ سے اسلام سے دور نہیں ہونا چاہیے. صحیح. نورید فاطمہ صاحبہ, جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے میں اس میں خود بھی سمجھنا چاہتی ہوں. ہم سم ٹائم اپنے معاشرے میں جب سروائیو کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم منافقت کر رہے ہیں اور وہ شاید کسی کا نقصان یا بھلے کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس صورت میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اس صورت میں بھی کیا یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ قول و فعل میں تضاد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا, اور جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی کہ سوچ قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے جو نیت کو جنم دیتی ہے. وہ نیت جب تک خالص اور مثبت نہ ہو تب تک عمل آپ کا درست نہیں ہو سکتا. قول, وہ جو سوچ ہے وہاں سے آپ کا قول بنتا ہے, اس کے بعد آپ چیزوں کو بائلنگول جو ہے وہ سوسائٹی میں بول رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ بعض دفعہ عمل اور جو قول ہے اس میں مطابقت نہیں ہوتی, آپ کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں, لیکن دل نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند نشین ہوئے تو انہوں نے کہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی اترتی تھی اور منافقین انڈیکیٹ کر دیے جاتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس ظاہر, عمل اور شریعت ہے, ہم تمہیں اسی کے مطابق پرکھیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے محبت میں تحفہ لایا ہے تو ہمیں خوش گمان ہونا چاہیے. اگر میرا دل نہیں چاہ رہا نعوذ باللہ کہ میں روزہ رکھوں تو مجھے پھر بھی روزہ رکھنا ہے. یہاں پر وہ جو ایک لائکنگ ہے اور یا وہ جو ایک دل کا ملان ہے وہ میٹر نہیں کرے گا, یہاں پر شریعت کا جو حکم ہے وہ میٹر کرے گا. اور اس میں پھر یہ دیکھیں کہ یہ اخلاقی برائی ہے, یہ بیماری ہے, شیطان ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے خون کے اندر, وہ ہر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی برائی کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو ہم نے آہستہ آہستہ کنڈیم کرنا ہے, اس کو ریپیل کرنا ہے, اور اس کو جو ہے اذکار کے ذریعے, درود پاک کی کثرت کے ذریعے اور اپنے زیادہ وضو کر کے, کیونکہ جو وضو ہے وہ ڈھال ہے, جب آپ باوضو رہتے ہیں تو پھر شیطان کے حملے جو ہیں وہ اس کا وار الٹا ہوتا جاتا ہے. تو اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ منافقت ہماری سوسائٹی میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. یہ بات کری تھی نا میم کہ وہ رویے کس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سیکھ تھوڑی منافقت ورنہ لوگ دیوار سے لگا دیں گے. کہ لوگ یہ سوال ہے ہاں کہ ہم اس چیز آئسولیشن سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرا یہ انسینٹیو رک جائے گا, مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا, میرا یہ نقصان ہو جائے گا. وہاں آپ نے مصلحت پسند نہیں ہونا جہاں آپ دیکھیں کہ دوسروں کا نقصان ہے یا آپ کا ذاتی نقصان ہے, وہاں کیا کرنا ہے؟ نہیں, آپ نے بائسڈ نہیں ہونا, مصلحت پسند نہیں ہونا, وہاں آپ کو کلیئر رہنا. لیکن سچ بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی میں تو بڑی کھری بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں. وہ کھری بات کم ہوتی ہے, وہ جو ہے نا ڈنڈا اور وہ لٹھ زیادہ ہوتی ہے. بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے, آرگو کرنے کا, چیزوں کو اچھے طریقے سے پوز کرنے کا. لیکن وہ حضرت امام عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 2 منہوں اور 2 زبانوں والوں سے بچا. یہ اس
طرح سے یہ سوسائٹی میں لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد کے آپ کے منہ پہ آپ کو کہیں گے کہ وہ آپ کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے, اور وہی آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہاں سے انفارمیشن لے کے وہاں دے رہے ہوتے ہیں. جن دفاتر میں ہم بہت ٹائم گزارتے ہیں جس کو ہم دوسرا گھر کہتے ہیں, کیونکہ گھر میں تو ہم سم ٹائم ایسی جابز ہیں کہ ہم سونے کے لیے بھی جاتے ہیں, اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے, باقی ٹائم ہماری وہ فیملی ہوتی ہے. وہاں یہ کلچر بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچا, اور یہ دعا ہے اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی, کہ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت اس طرح سے دکھا جیسے وہ ہیں. پھر آپ کے سامنے رویے, اور آپ اپنا اندر صاف رکھیں. جب آپ کا من صاف ہوگا تو اس میں چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس, حالانکہ میں بہت گناہ گار ہوں, کہ جب آپ دوسروں کے لیے پازیٹیو ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ رویے, لوگ, دھوکے, فراڈ, چیٹنگ, وہ سب آپ کے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. مشیت صاحبہ, آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں, جواب دیں اس بات کا. نمبر 1, جس طرح آپ نے کہا سوچ جو ہے وہ کیا ذہن میں آ رہی ہوتی ہے یا دل میں آ رہی ہوتی ہے, اور سوچ اگر دماغ میں آئی ہے تو دل اس کا کتنا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اور دل اگر آپ کا نیگیٹو سائڈ زیادہ جا رہا ہے, اٹ مینس کہ آپ تو بھٹک چکے نا, تو ظاہری بات ہے سوچ اچھی آئے گی بھی تو دل تو مجبوراً آپ کو اس طرف لے کر جائے گا جو بھٹکا ہوا راستہ ہے. تو یہ دماغ کی جو سوچ ہے اور دل کا جو اس میں عمل دخل ہے, یہ کتنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹر کنیکٹڈ ہے, اور ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ؟ بالکل. اب یہ ہے کہ دل کا جو آپ نے بات کی, اب کیوں ہم لوگ منافق ہوتے ہیں, اگر اس کے اوپر پہلے ہم بات کریں کہ منافق ہم اس لیے ہو جاتے ہیں, یا ہم لو سیلف اسٹیم, لو کانفیڈنس, لیک آف ایکسیپٹنس, لیک آف اپریسیشن, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا جو فیلئر ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اور آپ جو ہیں ایک جیلسی فیکٹر اگر ہمارے اندر بہت زیادہ ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایڈمنسٹریٹو جو کمانڈ ہے وہ کسی لائف کی, کسی آفس کی, کسی گھر کی اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم یہ جو ہیں یہ غلط جو مینز ہیں یہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کر سکیں, ہم اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر سکیں. اب مسئلہ کیا آیا, آپ نے کہا کہ دل کی بات زیادہ چلے گی یا دماغ کی. دل کا تعلق جو ہے آپ کی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے تربیت پہ آ جاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, انہوں نے آپ کی اپ برنگنگ کے اندر آپ کو یہ چیز سکھائی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا, اگر کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہیں کرنا, یہ چیزیں جو ہے یہ لرنڈ بیہیویئر ہمارے ہوتے ہیں. اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ ارلی ایئرز آف جو ہماری لائف ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ آر پرسنالٹی. سو وین وی آر گروئنگ اپ, اور ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ کسی کوئی باہر گیسٹ آیا ہے تو ہمیں ایز اے بچہ جھوٹ بولنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بول دو فلاں شخص گھر پہ نہیں ہے, تو ہم نے یہ سیکھ لیا. ہاں, اور پھر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ رشتہ دار آئے ہیں یا کوئی گیسٹ گھر پہ آئے ہیں, ان کے سامنے سب بہت پلیزنٹ موڈ میں تھے, جیسے ہی وہ گئے تو ان کی برائیاں شروع کر دیں, یہ ایسے ہیں, ان میں یہ ہے, ان میں وہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, جو بچے ہیں یا جو بڑے بھی, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک گھر کا یہ لرنڈ بیہیویئر بن جاتا ہے کہ ہر وقت بیٹھ کے وہاں پر دوسروں کو کرٹیسائز کرنا, اپنے آپ کو جب ہم زیادہ سپیریئر بھی سمجھتے ہیں سائیکلوجیکلی کہ اس میں کیا ہے, ہم ہی بہت خاص ہیں, ہم میں ہی بہت کمالات ہیں, تو پھر بھی ہم جو ہے نا یہ جو دو منہ رویے کہہ سکتے ہیں یا جو یہ منافقت ہے یہ ہمارے اندر زیادہ آ جاتی ہے. تو مشیت صاحبہ ڈیل کس طرح کریں نا اس کے ساتھ؟ پھر مذہب سے قریب ہو جانا, اس کے ساتھ ڈیل کس طرح کریں ہم مذہب سے اپنے قریب ہو دماغ اور جانا. دل کو ایک آپ کو پیج پہ پتہ ہے کیسے لائیں؟ اسٹڈیز جو یورپ, جی بالکل اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یورپ میں بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی جو اسپرچول باؤنڈ ہوتا ہے نا, کہ آپ کا جو ایک رول ہے, جو ایک کنڈکٹ آف لائف ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں, اگر آپ کا وہ سٹک ہے, اگر آپ کو ریلیجن آپ کا جو ہے اس سے آپ کی ہم آہنگی ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. پھر آپ اپنے دل کو بھی سمجھاتے ہیں, اپنے دماغ کو بھی سمجھاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پھر اس کے اوپر کمپلژن ہے نا, جیسے روزے کی بات انہوں نے کی کہ وہ رکھنا ہی رکھنا ہے, دل کی نہیں سننی وہاں پر. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو اسپرچولی باؤنڈ کرتے ہیں, اسپرچول ہیلنگ بھی جس سے کہا جاتا ہے کہ اگر باؤنڈ کرتے ہیں تو پھر ہم آبویسلی ہم اپنے آپ کو روک سکیں گے,
ऑड्स से और जो कुछ ऐसी चीज़ों से जो नहीं करनी चाहिए। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आप सारा दिन में झूठ बोल रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन करना शुरू करें, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैंने आज दिन में कितने झूठ बोले हैं। बिल्कुल। सो अगर मैं रात को उनको लिखती हूँ और फिर ये सोचती हूँ कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, आज के दिन में अगर मैंने 10 झूठ बोले हैं और मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, और अपने दिल से आज़म ये करती हूँ सहरी के वक्त कि आज चलो कोशिश ये करूँगी नो बोलूँ। बिल्कुल सही है। तो आप वैसे बड़ा देखिए, अच्छा हाल this is बताया a मुर्शिद training, साहिबा ने। 30 अगर days आप के खुद अंदर एहतसाबी करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये एक बुराई जो बड़ी बढ़ती जा रही है इसका तदारुक हो जाएगा, ये रुक जाएगी। खुद एहतसाबी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो दूसरा भी आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अच्छा मुझे वहाँ से भी इन रिटर्न यही जवाब मिलेगा। मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड अप करना चाहूँगी। इजाज़त लेना चाहेंगे मुर्शिद साहिबा, वक्त खत्म हो चुका है। जी मुर्शिद साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर नूरिन फातिमा साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेट हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारे प्रोग्राम की तरतीब थी, टॉपिक से सेगमेंट थे, वो आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है। बहरहाल अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जाते जाते हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। बिल्कुल, और आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खिदमत बाप दी कर लो बच्चे पाक नबी फरमाया दोज़ख विच जा नहीं सकदा जिस ते पाप दा साया। बाप दी सूरत खाना काबा शैना जगते मैं सारी दुनिया खोली जेड़ी ठंड दिलानू पावे मिठी मापियां दी बोली बाप जिन्हां दे सिर ते सलामत बाप जिन्हां दे सिर ते सलामत उन्हानू कादिया थोड़ा कदम कदम ते पैंदिया यारो प्यो अपने दिया लोड़ा बाप जिना दा टुर जावे मुड़ रोवन कद ओ थोड़ा
सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम वछोड़ा सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिस दा नाम वछोड़ा